بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے زندگی کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر خیر و برکت کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تذکرہ ہی آدمی کرے بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں پر سواری فرمائی، جیسے گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر، خچر پر، اور مرغ آپ کے ساتھ رہتا تھا. تو میں احادیث پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صرف نماز کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، اور آپ تہجد اس طرح پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس طرح کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اس طرح سوتے تھے. بے شک یہ ساری باتیں احادیث میں ہیں اور یہ مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا شعبہ یقیناً عبادت ہے. مگر دنیا میں انسان کو بہت ساری ضرورتیں رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضرورتوں کو بھی پورا فرمایا اور ان کے بارے میں بھی ارشادات فرمائے جن کو محدثین نے نقل کیا. تو میں پڑھ کے حیران ہو رہا کہ دیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کیسے کیسے یہ شعبے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو آج اسی میں سے کچھ آپ کو بھی سنا دوں. میرے پاس شمائل کبریٰ ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت عجیب و غریب کتاب لکھی گئی ہے. یہ ضخیم 11 جلدوں میں چھپی وہ بھی ادھوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہر ایک کے متعلق آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا تواضع کیسا تھا، آپ لوگوں سے ملتے کیسے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ کا حج کس طرح تھا، آپ مال کس طرح خرچ کرتے تھے، آپ نمازیں کس طرح پڑھتے، رات کو آپ کے معمولات کیا تھے، دن کو آپ کے معمولات کیا تھے. اللہ اکبر، اتنی عجیب و غریب کتاب بہت تفصیل کے ساتھ، اور وہ بھی ابھی ادھوری. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، پوری نہ کر سکے. تو اس میں سے میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانوروں کے متعلق احادیث پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ. تو ہمیں یہ بھی ایک پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عمل اور طریقہ یہ بھی رہا ہے، اور یہ بھی انسانی ضرورت میں ہے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ جس کے سر پر تاج ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغ کے سر پر چھوٹا سا ایک الگ الگ کلر کا چھوٹا سا ایک چھوٹی سی چیز نکلی ہوتی ہے، اس کو تاج کہتے ہیں، یوں پر. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سفید مرغ جس کے سر پر تاج ہو میرا دوست ہے، اور میرے دوست کا دوست ہے، اور میرے دشمن کا دشمن ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ سفید مرغ جس کے سر پر تاج ہو، یعنی پر ہو، میرا دوست ہے، اور میرے دوست کا دوست ہے، اور میرے دشمن کا دشمن ہے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مرغ آپ کے ساتھ رات رہتا تھا.
رات آپ کے ساتھ گزارتا تھا۔ اور حیات الحیوان میں بھی ہے کہ آپ کے پاس سفید مرغ تھا، سفید کلر کا۔ ایک اور روایت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ میرا دوست اور میرے دوست کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے، اپنے آقا کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس مرغہ ہوتا ہے نا، اس گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ارد گرد گھروں کی حفاظت کرتا ہے، صرف اس گھر کی نہیں بلکہ اڑوس پڑوس کے گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ میرا دوست اور میرے دوست کا دوست اور میرے دشمن کا دشمن۔ دیکھو کئی روایتیں ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، بعض روایتیں ضعیف ہوتی ہے، لیکن جب روایتیں بہت طرح کی ہو جائے، کثرت روایت سے اس کا ذوق کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایسی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، دوست کا مطلب یہ ہے کہ خیر خواہی اور فائدہ پہنچائے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آدمی کو فائدہ پہنچائے، نقصان سے بچائے۔ تو مرغ رات کو جب اٹھتا ہے نا، بیدار ہوتا ہے، تو فجر سے پہلے پہلے یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، آواز دیتا ہے، اس کو بانگ کہتے ہیں، وہ اذان دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمان مومن اٹھ جاتا ہے، کچھ تہجد پڑھ لیتا ہے یا فجر پڑھ لیتا ہے۔ فجر کی نماز قضا ہونے سے یہ مرغ کی آواز بچا لیتی ہے، تو گویا یہ مومن کا خیر خواہ ہے، مومن کا دوست ہوا ہے کہ مومن کو عبادت پر کھڑا کرتا ہے، غفلت سے بچاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا آپ نے کہ مرغ میرا دوست ہے اور مومن کا بھی دوست ہے، چونکہ مومن کو اللہ کی عبادت کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، اور فاسق غافل جو صبح صبح مرغ کی آواز سے تکلیف محسوس، اس لیے کہ ان کو سونے کا ذوق ہوتا ہے، نماز تو ان کو پڑھنی ہوتی نہیں، تو ایسے لوگوں کا یہ دشمن ہے، ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ اور حفاظت کا مطلب حدیث میں فرمایا نا کہ اپنے آقا کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ اس کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے، چونکہ آدمی اٹھے گا، نماز پڑھے گا، تو گویا شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے ارشادات امت کو تعلیم فرمائے ہیں۔ مرغ رکھنا اور اس کو پالنا اور اس کی آواز پر اٹھنا، یہ سب اچھی چیز ہے، تو آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ لیکن ہر چیز میں بس اتنی بات ہے کہ کسی کی مشغولی آدمی کو، جیسے کل میں نے تجارت میں کہا تھا، کسی کو مرغ پالنے کا شوق ہے، پالے، ٹھیک ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس ملک میں نہیں کہتا بھائی پالنا، مجھے اس ملک کے قوانین کا پتہ نہیں، تو کل کہیں گے مولوی صاحب نے تعلیم کی تھی تو مرغ کی فضیلت بیان کی تو ہم مرغ پالیں گے۔ اس ملک کے قوانین میں اگر آپ پال سکتے ہو ضرور پالیں، لیکن اڑوس پڑوسی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے مرغ کے پالنے سے ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے مرغ پالے اور وہ مرغی صبح چلی گئی کسی کے گارڈن میں، کسی کے گھروں میں، اور وہاں جا کے اس نے پاخانہ وغیرہ کر دیا، بیچارے کو تکلیف ہوگی کسی اڑوس پڑوسی کو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ تو آدمی پالے، اس کا خیال بھی رکھے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ ہمارے ملکوں میں تو عام رواج ہے پالنے کا، وہاں کو ایسا ہوتا نہیں، وہاں کا ماحول دوسرا ہے، اس ملک کا ماحول دوسرا ہے۔ تو کوئی آدمی ایسی چیز پالے بھی تو اتنے حد تک پالے کہ وہ چیز آدمی کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، پھر تو کوئی چیز میں خیر نہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ حضرت خالد جوہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا مت کہو، یہ تم کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو مرغ کو برا نہ کہو، اور ان کی آواز کو برا کہنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مرغ کو برا مت کہو، یہ تم کو نماز کے لیے بلاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، یہ تو تمہارا خیر خواہ ہے، تم ان کی برائی کر رہے ہو، اس کی برائی سے بچو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے
ایک مرغ نکلا گزرا، تو ایک شخص نے اسے برا کہا، کوئی جملہ کہہ دیا اس کی برائی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس کو ملامت نہ کرو مرغ کو، اور نہ اس کو برا کہو، یہ تم کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ اس کی برائی کرنے سے، اس کو ملامت کرنے سے خود آپ صاحب نے منع فرما دیا کہ اس کو ملامت نہ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بیہقی نے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید مرغ کے رکھنے اور پالنے کا حکم دیا، یعنی اپنے گھر میں سفید مرغ کو پالو۔ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا اس میں شیطان نہیں جائے گا، شیطان سے حفاظت ہوگی، اور جادوگر بھی قریب نہیں آئے گا، اور سانپ بچھو وغیرہ بھی قریب نہیں آئیں گے۔ دیکھو 3 فائدے بیان فرمائے اس حدیث میں۔ شیطان سے حفاظت، یعنی شیطان غفلت میں ڈال کر تمہیں صبح سلائے گا، نماز قضا کرواوے گا، تہجد سے تمہیں غافل کر دے گا، یہ رات کو اٹھ کر تمہیں آواز دے گا، تمہاری نیند اڑ جائے گی، تم تہجد پڑھ لو گے، فجر پڑھ لو گے، شیطان سے حفاظت ہو گئی۔ جادو سے بھی حفاظت ہے اس میں، جادوگر بھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں نمازیں ہوتی ہے نا، اللہ جادو سے حفاظت فرماتا ہے، اور سانپ بچھو وغیرہ بھی اس سے قریب نہیں آئیں گے، اس سے بھی اللہ تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ تو بہت بہرحال مفید چیز ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ایسی آئی ہے بیہقی میں کہ مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے، اور جو سفید مرغ پالتا ہے اللہ اس کی شیطان سے اور جادوگر سے اور کاہن سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال مرغ کا رکھنا فائدے والی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کی آواز سے بیدار ہو جاتے تھے صبح، جب مرغ کی مانگ ہو، آواز ہو، اس سے آپ بیدار ہوتے تھے۔ اور عامةً مرغ صبح صبح ہی بولتا ہے فجر کے وقت، تو آدمی کو بہت مفید بنتا ہے کہ بھائی آدمی کی نماز اور اس کو غافل نہ کر دے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے اوقات کی پہچان اور معرفت کے لیے مرغ کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے۔ جیسے سفر میں جاتا ہے نا، اپنا سامان ساتھ لے جاتا ہے، تو مرغیاں بھی ساتھ رکھتے تھے وہ، تاکہ یہ ہمیں صبح اٹھا دے۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے، ہماری طرح فون الارم تو اس زمانے میں تھا نہیں کہ جس سے آدمی الارم رکھ کر اٹھ جائے، تو اس زمانے کا کوئی الارم تھا، یہ سفر میں ساتھ رکھتے تھے تاکہ وہ رات کو صبح مانگ دے، آواز دے تو اس سے اٹھ جائے اور اس سے ہماری نماز قضا نہ ہو۔ صحابہ کرام کا یہ معمول سفر کا منقول ہے۔ ایک روایت بخاری شریف اور مسلم میں ہے، بہت صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو نا تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، یعنی گویا یہ مرغ صبح فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اس وقت فرشتے آئے ہیں، لہذا تم جب مرغ کی آواز سن لو تو اللہ سے فضل کا سوال کرو، یہ فرشتے کی آمد کا وقت ہے، رحمت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے فضل کو اور تمہاری دعا کو اس وقت سن لیں گے۔ تو دیکھو ایک صرف مرغ کے کتنے فوائد ہے اور کتنی احادیث پر محدثین نے جمع کی ہے۔ تو اور پرندوں کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے کہ اور صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ اور پرندے بھی پالتے تھے، مگر وہی تھا کہ حضرات صحابہ ہماری طرح غافل نہیں تھے، الحمدللہ بہت ہی اللہ کو یاد کرنے والے، ان کی زندگی، ان کی تجارت، قرآن نے گواہی دی ہے صحابہ کے بارے میں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو حضرات صحابہ کرام کا اور چیزوں کو پالنا بھی منقول ہے، مگر اتنی بات یقینی ہے کہ وہ کسی اور چیز میں رہ کر اپنے اوقات کو ضائع نہیں فرماتے تھے، نہ اپنی زندگی کو غفلت میں ڈالتے تھے۔ ایک بہت مشہور روایت ہے ترمذی شریف میں آئی ہوئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جاتے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت انس کے ایک چھوٹے بھائی تھے، ان کو ابو عمیر کہتے ہیں، تو ان کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کو عربی میں نغیر کہتے ہیں، نغیر، چھوٹا سا پرندہ۔ تو آپ ان کو مزاح فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابو عمیر تمہارا نغیر کا کیا ہوا، تمہارے پرندے کا کیا ہوا؟
تو دیکھو صحابہ نے پرندے رکھے صحابہ کے گھر میں، اور آپ نے نکن بلکہ آپ نے مزاح فرمایا اس سے اور ہنسی مذاق کی، اور آپ نے اس پر نکن نہیں فرمائی. تو معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کا پرندوں کے ساتھ رکھنا کھیلنا یہ بھی جائز ہے، مگر بڑے آدمی اس میں غفلت میں اس کو، جیسے ہمارے وہاں ایک رواج چل پڑا ہے پرندوں کو پالنے کا اور پنجرے میں بند رکھنے کا، اور اس سے مانوس اور مختلف قسم کے نئے نئے پرندے، اور اس کا ایک شوق، اسی کے پیچھے ایک بہت بڑی رقم کا خرچ، اور اس کے پیچھے پورا وقت. یہ تو غفلت کی چیز ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. ہاں جو پرندے جیسے مرغ ہے، آدمی کے لیے کام کا بھی ہے، آواز میں اٹھاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہمارے ہندوستان میں تو ہوتا ہے ایسا، ہندو پاک میں، کہ گھر میں کوئی مہمان آ گیا، مرغ کو ذبح کیا اور کھانے کا بھی بندوبست کر دیا. تو مفید چیز ہے، اچھی چیز ہے، اس کو آدمی پالے تو ٹھیک ہے، کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ہوئی کچھ احادیث مرغ کے بارے میں. کچھ احادیث پڑھتا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے بارے میں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہماری طرح اس وقت زمانے میں گاڑی تو تھی نہیں نا، اس وقت کی گاڑی یہی تھی، گھوڑا اونٹ، اسی میں لوگ سفر فرماتے تھے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ گھوڑا رکھا ہے، اونٹ بھی رکھے آپ نے، بکریاں بھی آپ نے رکھی، خچر بھی آپ نے رکھا، اور اس پر سواری بھی فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے بارے میں تو بہت تفصیلات آئی ہے حدیث میں. آپ کے گھوڑے کے نام بھی محفوظ ہے. ویسے روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہر چیز کے نام رکھنے کی تھی. آپ کے گھوڑے کے نام، آپ کی اونٹنی کے نام، آپ کے بکریوں کے نام. شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج نبوہ میں تمام ناموں کو جمع بھی کیا ہے کہ آپ کے گھوڑے کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے، آپ کی بکریاں کتنی، ان کے نام کیا تھے، آپ کے پاس اونٹنیاں کتنی، ان کے نام کیا تھے. حتیٰ کہ آپ تو کپڑے کے بھی نام رکھتے تھے. آپ کے عمامے کا نام کیا تھا؟ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے گویا نام رکھا کرتے تھے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا بھی بہت تذکرہ احادیث میں آیا ہے، اور صحیح صحیح احادیث میں بھی ہے، بخاری مسلم کی روایتوں میں بھی آیا ہے اور روایتوں میں بھی آیا ہے. چند احادیث میں انشاءاللہ سناؤں گا. اس سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا رکھتے تھے، اونٹ رکھتے تھے، اونٹنیاں رکھتے تھے. آدمی کسی کا محتاج نہ ہو سواری میں. لہذا اللہ نے کسی کو توفیق دی ہو، جیسے اس زمانے میں ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ایک ضرورت ہے یہاں کی، تو اللہ نے اگر مال دیا ہو اور محتاجگی نہ ہو، ضرور آدمی کو گاڑی رکھنی چاہیے. کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہیے. یوں بعض لوگوں سے ہم نے عجیب جملے سنے کہ بھائی مولوی ہو کر گاڑی چلاتا ہے. اس میں کیا بری بات ہے بھائی؟ مولوی کسی کا محتاج رہے؟ یہ غلط جملے ہیں. تو کوئی آدمی کہہ دے حضور ہو کر اونٹ پہ سواری کرتے تھے، حضور ہو کر اونٹ پہ گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، الیاذ باللہ من ذالک، یہ تو آپ کی سنت ہے اپنے پاس سواری کا رکھنا، تاکہ آدمی بر وقت سفر کر سکے، کسی کا محتاج نہ رہے، کسی کی طرف نظر نہ جائے مجھے فلاں آدمی میری خدمت کرے اور مجھے ہمیشہ لے جائے نا. اگر آدمی کو، ہاں بعض لوگ ایسے ہیں نہیں گاڑی سیکھ سکتے، بعضوں کی ہمت نہیں ہوتی، بعضوں میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی گاڑی سیکھے، واجب فرض نہیں ہے. لیکن جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، سیکھ سکتا ہے، چلا سکتا ہے، اتنا مال بھی اس کے پاس ہے کہ آفر کر سکتا ہے، تو ضرور گاڑی رکھے، کسی کا محتاج نہ رہے. اور لوگوں کے ایسے تانوں سے آدمی کوئی تعصب نہ لے. دیکھو ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ رہے ہیں، تنقید کرنے والے اور عیب تلاش کرنے والے. یہ تو دنیا کا ایک رواج رہا ہے. تو آدمی اس کے پیچھے نہ پڑے کہ میرے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے. کہتے رہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو سیرت دیکھنی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، میں نے آپ کا استقبال کیا، حضور کا استقبال کیا. تو آپ گھوڑے پر سوار تشریف فرما تھے، اور گھوڑے پر زین بھی نہیں تھی، جس پر بیٹھتا ہے نا، گھوڑے پر بیٹھنے کا جو لگاتا ہے، چمڑے کا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا. ایسے کھلی پیٹھ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور گردن میں تلوار تھی آپ کے. اس حالت میں آپ تشریف میرے پاس لائے، ہمارے گھر تشریف لائے. تمہارا مقصود کیا اس روایت کا؟ کہ آپ کے پاس گھوڑا اپنا تھا. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک
گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ بلائی بندھی ہوئی ہے. گھوڑا رکھو، اس میں اللہ نے بہت خیال رکھی ہے. سواری کے اس زمانے میں سواری کے کام آتا تھا اور ذبح کر کے کو کھایا بھی جاتا تھا. ہمارے وہاں تو احناف کے وہاں گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے، نہیں کھانا چاہیے بلا ضرورت، لیکن اور ائمہ کے وہاں تو جائز ہے. تو اس زمانے میں گھوڑے کا گوشت یعنی سواری کے لیے بھی، جہاد میں سفر کرتے تھے اس کے لیے بھی گھوڑا کی ضرورت ہوتی تھی، اور ضرورت پڑی تو آدمی اس کو کھا بھی سکتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے خیر بند، بھلائی بند رکھی ہے، بھلائی ہے اس کے ساتھ. یوں ایک اور روایت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ صلی نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اس کے وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے واسطے گھوڑا پالے گا تو اس کے کھلانے پلانے، اس کی لید، اس کے پیشاب، ان سب کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا. اللہ کے راستے کے لیے آدمی گھوڑا پالتا تھا نا، تو دیکھو حدیث میں فضیلت بھی کیسی بیان فرمائی کہ گویا کہ اچھی نیت سے آدمی گھوڑا لے. میں اس زمانے میں کہتا ہوں اچھی نیت سے ہم گاڑی خریدے کہ اللہ اس گاڑی پر میں مسجد دور ہے اگر نماز کے لیے جاؤں گا، اور اس سے اللہ کے راستے میں نکلوں گا. سیر و ضام لگاتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے ساتھی جاتے ہیں اس نیت سے گاڑی رکھے کہ میں اس پر سیر و ضا کے لے جاؤں گا، 2-3 آدمیوں کو اپنے ساتھ اور لے جاؤں گا. شام کو ہمارے ساتھی گشت کرتے ہیں تو آدمی گاڑی خریدتے ہوئے نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس گاڑی سے ہم گشت میں جائیں گے، شب جمعہ میں جائیں گے، منگل کے مشورے میں جائیں گے، علماء کی زیارت کے لیے جائیں گے. یہ بھی ثواب کا کام، یاد رکھو. اہل علم کی، نیک اور صلحاء کی زیارت کے لیے صرف جانا یہ بھی عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے. یہ نیت کرے کہ اللہ میں گاڑی خرید رہا ہوں، میں اس سے تیرے نیک اور صالح بندوں کی، اہل علم کی، حضرات علماء اور حضرات مفتین کی خدمت میں جاؤں گا اور ان کی زیارت کروں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا، تو انشاءاللہ یہ گاڑی لینا بھی ہمارے لیے ثواب کا کام بن جائے گا. یوں اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنی ہے، یہ بھی ثواب ہے. اللہ مجھے بچوں کو لے جانا ہاسپٹل، کبھی گھر والوں کو کبھی لے جانا ہاسپٹل، لے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، شاپنگ میں کبھی لے جانا ہے، بھائی مارکیٹ جانا پڑے گا، مجھے ضرورت ہے چیزوں کی، تو میں اس لیے سواری لیتا ہوں کہ میں اپنی ضرورت پوری کروں، کسی کا محتاج نہ رہوں، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کروں، ہمارے گھر والے کسی کے محتاج نہ رہے. چلو یہ نیت بھی کر لے، اللہ ہمیں توفیق دے. نیت تو ہماری ہے نہیں ابھی تک، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، لیکن اللہ بھی ہمیں توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ. بھائی ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی بوڑھے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے، میں ان کی کبھی خدمت کی ضرورت پڑ تو مجھے کچھ کہیں گے، کوئی مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو، فلاں جگہ لے جاؤ، تو میں اس کی خدمت کر لوں گا. تو اللہ کی قسم ہماری اس نیت سے ہمارا گاڑی کا خریدنا بھی عبادت ہے. اس پر جو ہم پیسے لگاویں گے نا، اس کا انشورنس، اس کا روڈ ٹیکس، اس کی ایم او ٹی، اس پر بھی اللہ ہمیں اجر دے گا انشاءاللہ. اس پر ہم پیٹرول ڈالیں تو اس پر بھی اللہ ہمیں اجر دے گا. دیکھو مسلمان کی زندگی کیسی عجیب و غریب زندگی ہے. کاش ہم سب میں بھی اس کو سیکھوں، آج بھی اس کو سیکھے. ہم لوگ زندگی کے بہت بڑے کتنے ہمارے اعمال ہیں ایسے جس کو ہم نے دنیا سمجھ کر رکھ لیا ہے، اس پہ ہمیں کوئی اجر بھی نہیں ہے، کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا. یہ ہمیں کبھی خیال آیا کہ میں گاڑی خریدوں، نیت کروں اس سے نیکی کی تو میرا گاڑی خریدنے عبادت ہو جائے؟ کبھی خیال نہیں. ہم کتنے پیسے خرید، بعض لوگ بڑی بڑی مہنگی گاڑی لیتے ہیں، کتنے ہزاروں پاؤنڈس پر ڈالتے ہیں. بہت ٹھیک ہے، آپ صاحب نے بہتر سے بہتر گھوڑا بھی رکھا ہے، تو کوئی آدمی بہت مالدار ہے، بہت اچھی گاڑی رکھے، کوئی بات نہیں، حلال کمائی کے ساتھ اچھی، لیکن اچھی نیتیں کر لیں تو اس کا یہ پیسہ خرچنا بھی اجر ثواب کا باعث بن جائے گا. اس کی دیکھ بھال کرے، دیکھو گھوڑے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس پر بھی قیامت کے دن اجر کا وعدہ ہے. تو آدمی اچھی نیت کر کے بہت سے ہم جن کام کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، اس دنیا کے کام کو بھی اچھی نیت سے ہم عبادت بنا سکتے ہیں. تو بہت مفید احادیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے لیے بہت مفید چیزیں ہیں. ہم الحمدللہ اس ملک میں ہر ایک کے پاس، اکثروں کے پاس گاڑی رہتی ہے. تو ہم نے آج تک وہ نیت نہیں کی ہے، آج نیت اپنے بدل دو کہ اللہ میں نے آج تک تو ایسی نیتیں نہیں کی تھی، مگر میں نے آج احادیث سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آج سے میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں اس لیے گاڑی رکھوں گا کہ کسی بوڑھے کی مدد کروں گا،
اللہ کے راستے میں نکلوں گا، نماز کے لیے جاؤں گا، اور اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے کسی کا محتاج نہ ہوں۔ اور اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گھوڑا رکھا ہے، اونٹ کی سواری رکھی ہے، تو ایک طرح کی سنت بھی ہے۔ اللہ اس سنت کی نیت سے میں اب گاڑی اپنی نیتیں بدل رہا ہوں اور گاڑی کے لیے ایسی نیتیں کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے کوئی وعید نہیں ہے کہ اللہ پاک ہماری نیتوں کی وجہ سے ہمیں اس گاڑی کے رکھنے پر پورا اجر دیں گے۔ ہمارا مال گویا ضائع نہیں ہوگا، ہمارا وقت، ہم گاڑی دھو رہے ہیں نا، یہ بھی ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا اللہ کے وقت، اور نیت اچھی اگر کر لیں ہم ہر مہینے پیٹرول لاتے ہیں 25 30 50 پاؤنڈ کا، ہمارا یہ پیٹرول ہماری عبادت بن جائے گا، یہ پیسہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی مقدار اللہ ہمیں اس پر اجر دیں گے۔ حضرت سہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا جسے لحیف کہا جاتا ہے، اور ہمارے باغ میں رہتا تھا۔ آپ کے ساتھ تعلقات تھے صحابہ کرام کے، ان کے پاس باغ تھا، تو گھوڑے کو رکھنے کی، جیسے ہمارے یہاں کار پارک ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا اس باغ میں رہتا تھا، تو اس کا نام لحیف تھا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام حدیث میں آیا ہے درس، ضاد را سین، درس۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا المرتجز۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے سارے نام بھی ہے، نام بھی اللہ کے نبی صاحب نے اس کو نام بھی دیا ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ہدیے میں آپ کو ملا تھا، اس کا نام تھا الورد، گلاب۔ آپ نے وہی گھوڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ فرمایا تھا، تو آپ کو لوگ صحابہ کرام نے گھوڑا ہدیہ بھی کیا۔ اگر کسی کو اللہ پاک بہت مال دے اور ہمیں اپنے معاشرے میں ایسا پتہ ہو کہ فلاں آدمی نیک ہے اور بیچارہ گاڑی کا محتاج بھی، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، تو ہم چھوٹی موٹی گاڑی بھی اس کو لے کر ہدیہ دے سکتے ہیں، ہمیں اجر ملے گا۔ بھائی ایک آدمی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آدمی نیک ہے، نماز میں بھی جاتا ہے، بیچارہ پیدل جاتا ہے، بہت سارا کام اس کو پیدل کرنا پڑتا ہے، شاید اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو گاڑی رکھ سکے، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں، اس ملک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس ملک کے لوگوں کی قدردانی اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگ اس ملک میں بھی ہے۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا ہو، تو دیکھو صحابہ کی سنت تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا ہدیہ کرتے تھے، تو اوروں کو بھی، تو ہم کسی بھی نیک آدمی کو جس کے پاس ہمیں محسوس ہو کہ بھئی بیچارہ محتاج ہے، گاڑی رکھ سکتا، تو ہم ان کو بھی گاڑی کا ہدیہ کریں، اللہ ہمیں اس پر بھی اجر دیں گے۔ تو بہرحال دیکھو ہمارے کراچی میں ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی، میں آخری بات عرض کر دوں، بات یاد آ گئی تو، حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیفی میں ان کے صاحبزادے بھی ہوتے ہیں، نیو ٹاؤن کے محتمم تھے اور استاد حدیث تھے، حضرت بن رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، تو بڑے اللہ والے آدمی تھے، بڑے بزرگ، بڑے صاحب علم بھی، بہت دعاؤں والے، گھنٹوں دعا کرتے تھے، گھنٹوں دعا ان کا معمول تھا، یوں ہر چیز اللہ سے مانگ لیتے تھے، اللہ اکبر، اور اللہ ان کو لاکھوں دیتا تھا، بلکہ کروڑوں کا، وہ اور کروڑوں کا وہ لوگوں کو ہدیہ اور صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے ایسی گاڑی عطا فرما کہ میں تو خود خریدتا نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں جاتی، دیکھو لاکھوں کروڑ آ رہے ہیں، لاکھوں کروڑ آپ لوگوں کو ہدیہ دے رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنا نہیں۔ تو کہ میں نے اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے ایسی گاڑی عطا فرما جو مجھے کوئی مالدار ہدیہ کرے، اور اس طرح ہدیہ کرے کہ میں تو ڈرائیور بھی نہ ہوں، تو وہ ڈرائیور بھی اپنا رکھے جو میرے ساتھ رہے، جہاں مجھے جانا ہو لے جائے، ڈرائیور کی تنخواہ بھی وہی دے جو مالک، گاڑی دینے والا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کہ اللہ ایسی گاڑی دے کہ جو آدمی مجھے گاڑی ہدیہ کرے نا، پیٹرول بھی وہی ڈلواوے۔ دیکھو اللہ سے مانگنے کا کیا کیا انداز ہے ہمارے اکابر کا، اللہ سے کس طرح اللہ سے مانگتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ الحمدللہ آج ہمیں اللہ نے ایسی گاڑی دی ہے، ایک بہت امیر آدمی نے مجھے گاڑی ہدیہ کی ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا ڈرائیور بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اس کی تنخواہ بھی ہم دیں گے، اور جب ضرورت پیٹرول کی ہو تو پیٹرول بھی ہمارا آدمی ہم ڈلوا دیں گے۔ دیکھو اللہ سے آدمی جیسا مانگتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان احادیث سے پتہ چلا کہ مرغ رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اس کے فضائل بیان فرمائے آپ نے،
تو اللہ کی مخلوق کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے. اور آپ کے پاس ہمیشہ گھوڑا بھی رہا، گھوڑے پر آپ نے سواریاں فرمائی، آپ تشریف لے گئے کتنے غزوات میں، اور فتح مکہ میں اور حج میں، عمرے میں، آپ نے ساری سواری اونٹنی پر یا گھوڑے پر آپ سفر فرماتے تھے. تو اللہ پاک اگر توفیق دے آدمی کو، حالات ہو تو آدمی کسی کا محتاج نہ رہے، اپنے پاس آدمی سواری کا بندوبست کرے. اللہ تعالیٰ کچھ احادیث انشاءاللہ میں آئندہ کل بھی اس سلسلے کی سناؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح زندگی پڑھنے کی اور سننے کی اور آپ توفیق عطا فرما دے، اور سنتوں کا اتباع کی توفیق عطا فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت آدمی کو اہتمام سے پڑھنی چاہیے. آج مسلمان ہمارے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، پڑھتے ہی نہیں ہم لوگ. تو سنت پڑھیں گے نہیں تو ہمیں آپ سے محبت بھی نہیں ہوگی پیدا ہو، اور ہمیں سنت کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم سیرت پڑھتے رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں محبت بھی پیدا اللہ فرما دے گا، اور جب محبت ہوگی تو آپ کی سنت کا اتباع بھی اللہ آسان فرما دیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.